جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ود زاہد محمود راں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد محمود راں، اور آج ہمارے مہمان سے میں آپ کے تعارف کرواتا چلوں. میاں تنویر ساحل صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل اقبال چودھری، صدر انصاف ڈاکٹر فارم گجرانوالہ، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مدعو کیا ہمیں بادشاہ کی. گجرانوالہ میں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، جیسے چودھری ہاسپٹل ہے، فیصل چودھری ہاسپٹل ہے. تو اس طرح مزید بتائیے کہ آپ عوام کو، کہ ہمیں بھی تجسس ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. جی مہربانی. ایکچولی میں بائی ڈیزگنیشن تو ایسوسیٹ پروفیسر آرتھوپیڈک سرجن ہوں، اور یہاں پہ گجرانوالہ میں تقریباً 2013 سے آنورڈ میں ہاسپٹل رن کر رہا ہوں. تو مشن روڈ پہ میرا ہاسپٹل ہے، فیصل چودھری ہاسپٹل، جو آرتھوپیڈک اور جنرل ہاسپٹل ہے. تو یہاں پہ میں نے کچھ عرصہ ڈی ایچ کیو میں بھی ڈاکٹرس کو ٹیچنگ بھی کی ہے، گجرانوالہ میڈیکل کالج میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر، اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سول ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن رہا ہوں. ایک دن کا انچارج تھا میں وہاں پہ. تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا یہاں پہ رہا ہے معاملہ. تو پھر کچھ عرصہ ٹیچنگ کرنے کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ جاب کوئٹ کی تھی کچھ فیملی ریزنس تھے. تو والد صاحب فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر میں پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں، اور ساتھ میں جو پرائیویٹلی ڈاکٹرس کو پڑھاتا ہوں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں. اب میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ورک کر رہا ہوں، اور ساتھ میں پرائیویٹلی اپنی پریکٹس رن کر رہا ہوں فیصل چودھری ہاسپٹل مشن روڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کی تعلیم جو ہے وہ پاکستان. جی میں گریجویشن جو ہے وہ میری جو بیسک گریجویشن پہلے کی تعلیم ہے وہ بھی یہاں گجرانوالہ کی ہے، یہ گورنمنٹ کالج سے. اس کے بعد جو ہے گریجویشن بھی پاکستان سے ہے، پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ پاکستان سے بھی ہے، اور میں نے فیلوشپ جو ہے وہ کی ہوئی ہے یو کے سے اور سوئٹزرلینڈ سے آرتھوپیڈکس میں، اور یہاں پہ ماسٹرز کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے. ماشاء اللہ. دونوں پوسٹ گریجویشن میری پاکستان سے بھی ہے اور وائف سے بھی ہے. ڈاکٹر صاحب گجرانوالہ سے میں نے دیکھا بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں کرغزستان، قزاقستان اور چائنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو آپ تو پڑھے ادھر سے، آپ نے پاکستان سے جو پڑھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو تعلیم ہے وہ باہر سے جو ڈاکٹر بنتے ہیں، جو پھر آ کر ادھر پی ایم ڈی سی میں کلیئر کرنا پڑتا ہے، اب تو وہ بھی شاید انہوں نے مشکل کر لیا. تو اس بارے میں بتائیے گا کہ پاکستان کی تعلیم کا معیار اور باہر کا آپ خود بھی گئے کیسا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی تعلیم تو ڈیفینیٹلی اس کا معیار زیادہ بہتر ہے ہماری نسبت، جو میں میڈیکل کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ جو دوست یہاں پہ میرٹ نہیں بنتا تو وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ گریجویٹ کر کے آتے ہیں، گریجویشن کر کے آتے ہیں. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی تعلیم کم ہوگی یا کچھ ان میں پرابلم ہوگی. وہ لوگ بھی اسی طرح پوسٹ گریجویشن کر جاتے ہیں، بلکہ زیادہ لوگ وہ پوسٹ گریجویشن کر جاتے ہیں. یہ ایکچولی میڈیکل کی تعلیم جو ہے یہ خود پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے جتنا خود پڑھ لینا ہے اتنا آپ نے آگے نکل جانا ہے. کچھ گورنمنٹ کالجز کے لوگ آگے پوسٹ گریجویشن نہیں کر سکتے، کچھ پرائیویٹ کالجز کے لوگ یا جو فارن گریجویٹس ہیں وہ آگے پوسٹ گریجویشن میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ میٹر نہیں کرتی چیزیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو یہاں پہ پی ایم ڈی سی نے وہ کر دی، پہلے بھی بڑا ٹف ایگزام تھا ان لوگوں کا، اب تو زیادہ مشکل کر دی ہے. اس میں تھوڑی سی ابھی ضرورت ہے کچھ نیگوسیشن کی، کہ کچھ سہولت ہونی چاہیے. مطلب فارن گریجویٹس کو بھی سہولت ہونی چاہیے، اور جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے یہاں کے بڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سہولت ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ. کیونکہ جب ایک ایگزام جو کنڈکٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کنڈکٹ کر رہا ہے، تو وہ ایگزام پاس آؤٹ کر کے پھر آپ ایگزام پہ ایگزام کیسے لے سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ابھی نیگوسیشن چاہیے یہاں پہ بھی. ابھی کافی کچھ پی ایم میں بھی لگی ہوئی ہے، اور کچھ دوسرے جو ہماری یم ڈاکٹرس ایسوسیشن یا دوسرے کنسلٹنٹ ایسوسیشن پہ بھی ورک کر رہی. تو ہوپس ہو کہ آنے والا وقت انشاءاللہ بہتر ہوگا.
بہتر ہوگا تعلیم کے لیے، اور میڈیکل کا شعبہ اسپیشلی؟ جی الحمدللہ میڈیکل کا شعبہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید زیادہ بہتر ہوگا. کچھ پہلے یہ نگلیکٹ رہا ہے پارٹی اس وجہ سے کہ پرانی جو گورنمنٹس تھیں ان کا اتنا ویژن نہیں تھا. تو اب جو ہے نظام جو ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. کوئی بھی چیز ہے فوری اپنا جو ہے نا ثمر نہیں دیتی. پودا لگتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے پھر پھل دیتا ہے پھر وہ پھل کھانے کے قابل ہوتا ہے. تو اسی طرح اب اسٹارٹ ہوا خان صاحب کی گورنمنٹ ہے انشاءاللہ پودا لگا ہے بڑا ہوگا پھل دے گا درخت بنے گا ماشاءاللہ. امین. انشاءاللہ تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ ہی ہوگا. ہم سب امید سے ہیں یہ بات. فائدہ ہی ہوگا. جی میاں صاحب. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ٹائم جو ہے کافی مصروف گزرتا ہے، اور ماشاءاللہ گجرانوالہ کے معروف ڈاکٹر ہیں آپ، اور آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا، تو سیاست میں آنے کا کس طرح سے شوق پیدا ہو گیا؟ آپ سیاست میں آ رہے ہیں، سیاست میں تو فارغ بندے ہونے چاہیے، ویلے بندوں کا کام ہے، آپ یہ ذرا بتائیے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. یہی تو بات سمجھنے کی ہے نا. جو پولیٹکس ہے ایکچولی ہم نے اپنی جو پرانا معاملات چل رہے ہیں ان میں پولیٹکس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایسا ہے نہیں. میں بیسیکلی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب بھی پولیٹکس میں انوالو رہا ہوں. پھر جب میں ایک دفعہ پی ایم اے کا بھی الیکشن بھی کر چکا ہوں، ایز اے فنانس سیکرٹری سرو کر چکا ہوں. پھر ابھی میں موجودہ جو انصاف ڈاکٹرس فورم کا پریزیڈنٹ ابھی بھی ہوں. پچھلے 5 سال بھی میں ہی تھا. تو ابھی میں پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسیشن ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کا جنرل سیکرٹری ابھی ورک کر رہا ہوں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پولیٹکس. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پروفیشنل پولیٹکس سے اب جو ہے وہ دوسرے نیشنل پولیٹکس میں انٹر ہوئے ہیں. تو وہ فیملی ہسٹری تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن چونکہ جس علاقے کو میں نے وہ کیا ہے فوکس کیا ہے وہ بیسیکلی ہماری آبائی ذمہ داری وہاں پہ ہے. زمین اشمین ہے ہماری وہاں پہ ہیں، ڈیری فارم وغیرہ وہاں پہ ہیں. تو وہاں سے فوکس کیا ہے. اور پھر مین سٹی ایریا آتا ہے، ماڈل ٹاؤن کا ایریا آ جاتا ہے. اس میں میں کافی 5-6 سال سے جناح ہاسپٹل میں ایز اے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈکس یونٹ کا میں وہاں پہ سرو کر رہا ہوں. تو الحمدللہ لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو کچھ میں سمجھتا تھا کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ بہتر پولیٹکس کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے نسبت. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کس حلقے سے آپ الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے اور ہمیں بھی بتائیے. جی میں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور پاک سب کے وسیلے سے PP 56 سے انشاءاللہ میں جو ہے وہ امیدوار ہیں. جی امیدوار انشاءاللہ. تو طریقہ انصاف کی جانب سے آپ الیکشن لڑنے جی کا ضرور انشاءاللہ. کیونکہ ہماری دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو ورکر لوگ ہیں، مطلب بیسک ورکر شروع سے ہی مطلب عمران خان کے ساتھ ہیں. جب سے وہ آئے تو ہم سے پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ان کے ساتھ تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. پھر آگے جب ڈاکٹر بنے تب بھی خان صاحب کے ساتھ. تو اب جب پچھلی دفعہ ہم نے وہ خان صاحب کو مطلب ایک صبح ملے تب میں یہاں پہ جو ہے پریزیڈنٹ تھا. تو اب جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تب میں پریزیڈنٹ ہوں. تو خان صاحب کے سپاہی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب تو ہمارے سامنے ہیں ان کی تاریخی ہسٹری، تو آپ ان سے کیا متاثر ہیں؟ واقعی ان کی جو بیک گراؤنڈ رہا، جو پہلے کرکٹر تھے اس کے بعد یہ سیاست میں آئے، اور آپ بھی ان کے فین ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. جی میں ان میں بڑی کوالٹیز ہیں. کوئی ایک آدھ ایسی نہیں ہے کہ جو مطلب ڈسکس کرنے ہیں. تو بہت زیادہ ان کی کوالٹیز ہیں جو مطلب ینگسٹر کو بھی ایون میچور لوگوں کو بھی ان کی طرف راغب کرتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی جو سب سے بیسٹ یہ ہے وہ کمیٹیڈ ہیں، پاکستان کے لیے کمیٹیڈ ہیں. مطلب پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں بارش میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہیں کلین شپ ہو کے بھی بہت سے صوفیزم میں بہت آگے ہیں. مطلب ان کا جو فیتھ ہے، آپ اگر ان کو اسٹڈی کریں ان کا جو فیتھ ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا. مطلب ہر بندے کی اپنی پرسن، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. اس کو ہم ڈسکس ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے، کر بھی نہیں سکتے. لیکن ہر بندے کی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی نقش اپنا چھوڑ دیتا ہے. تو آپ میری تو چلو ملاقاتیں رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو جب آپ ان سے ملیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے نقش رہ جاتے ہیں.
بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ بعد میں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ٹھیک بات ہے۔ وہ کمیٹیڈ ہیں، قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی طلب نہیں ہے، اس طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے، مطلب کچھ ایسا نہیں ہے جو در نسل چلنے والا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ خود ہی کرنا ہے، خود ہی وہ لے کر اپنے لوگوں کو بیٹے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کچھ کہ ایسا پیچھے نہیں، اپنے بیٹوں کو مطلب تیار کوئی کر رہے ہیں۔ نسل در نسل والی بات ہی نہیں ہے، تو وہ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے سنسیئر ہیں، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آنے والا وقت لوگ دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے سرو کیا ہے، لوگ ان کی جو خدمات ہیں وہ بڑے عرصے تک کر رہے ہیں۔ ابھی تو خیر الحمدللہ یہ بھی 5 سال اپنے، اگلے بھی اپنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ خان صاحب کے جو ابھی آہستہ آہستہ سمر آنے شروع ہو گئے ہیں، تو آنے والا وقت انشاءاللہ بڑا سنہری ہے چلیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو جو کام کرے گا وہ انشاءاللہ۔ آپ جس سیاست میں آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ کے آپ کون سے مسائل سمجھتے ہیں کہ یہ بیسک ہیں، یہ کرنے چاہیے؟ گجرانوالہ کے مسائل ہی مسائل ہیں۔ گجرانوالہ میں حال کیا ہوا ہے؟ اب بھلے گورنمنٹ رہی ہے ان کی کیا نام ہے، پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ تو آئی نہیں ہے نا جی، گجرانوالہ میں تو نہیں ہے۔ گجرانوالہ میں تو شروع سے گورنمنٹ رہی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی رہی ہے، کبھی نون لیگ کی رہی ہے، زیادہ تر نون لیگ کی رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کیا ہوا کیا گجرانوالہ میں، کچھ ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، تو ان کے لیے یہاں تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو چینج کرتے، موڈیفائی کرتے، تو دوسرے لوگ نہ سیاست میں اگر یہی اچھا کام کرتے تو کسی کو ضرورت تھی کہ یہاں پہ کوئی سیاست میں آتا۔ سیاست میں تو وہ لوگ اگر پروفیشنل بندے سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ان چیزوں کے لیے آنا چاہتے ہیں جو چیزیں گجرانوالہ میں لیکنگ ہیں۔ مطلب گجرانوالہ میں کچھ نہیں ہے، مطلب ابھی یہ جو میڈیکل کالج بنا ہے اس میں کہتے ہیں سیاست میں وہ کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ یہ بھی ہمارے جو ڈاکٹرز کا ہی رول تھا، پی ایم اے کے جو لیڈرز جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں، یہ انہیں کا رول تھا، اس میں بھی انہیں کا رول ہے۔ بڑے عرصے سے یہ چل رہا تھا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، خیر میڈیکل کالج بن گیا۔ اب یہ جو یونیورسٹی کہہ رہے ہیں، اس میں مجھے بتائیں کہ کس سیاستدان کا رول ہے؟ ابھی تک کسی سیاستدان کا کوئی رول نہیں ہے، پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہوئی ہے، ابھی یہ کام شروع ہوئے ہیں۔ اب آنے والے اب یہ لوگ رکاوٹ آ رہے ہیں، اب یہ لوگ مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کریڈٹ نہیں مل رہا تو گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو چیزیں نہیں ہو سکی وہ آنے والے وقت میں وہ چیزیں ہو جائیں، اس کے لیے میں نے سمجھا کہ پروفیشنل جو ہے مطلب وہ بہتر ہے بنسبت یہ جو روایتی پولیٹکس۔ جی یس سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو ہے پاکستان نے انڈیا کا ریکارڈ توڑا، 37,000 پودوں کے بدلے 52,040 پودے لگائے، اور وہ بھی صرف 40 سیکنڈ میں۔ ریکارڈ توڑنا وہ تو ظاہر ہے، ہم آپ کو بھی طریقہ انصاف کے آپ ممبر ہیں، اس کے رہنما ہیں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ خالی پودے لگانا، ریکارڈ بنانا ہی کام تھا، یا ان پودوں کی حفاظت کرنا؟ ابھی بھی ہم ادھر سے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ سوکھ چکے ہیں۔ خالی ریکارڈ توڑنا ہی مقصد تھا، یا کہ ان کی نشو و نما کرنا، ان کی حفاظت کرنا، درخت ان کو تہہ تک پہنچانا بھی ذمہ داری تھی؟ دیکھیے پیارے بھائی، یہ جو ریکارڈز ہیں نا، یہ جو سیلف پروجیکشن ہے نا، اس سیلف پروجیکشن کو اگر ہم پیچھے چھوڑیں اور پھر معاملات کریں نا تو بہتر ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، ہم نے بڑا کیا ہے، مطلب گورنمنٹ نے بڑا وہ کیا، یہ بھی ہے نا خان صاحب کا بھی ہے نا، اور اس کو چلو ڈی سی صاحب نے آگے کیا، اور بہت سے لوگ ہیں، مطلب ورکرز جو ہیں، مطلب تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، پروفیشنل لوگ ہیں، یہ سب نے مل کے بیوروکریسی کی، سب نے مل کے یہ معاملہ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد بہت کچھ اب ہونا چاہیے۔ مطلب پہلے یہ ہے کہ آپ کو فیزیبلٹی دیکھنی ہے، سارے معاملات دیکھنے ہیں، ایک کہ صرف ہم نے وہ درخت لگائے ہیں تو اس کو آگے بھی کرنا ہے۔ بڑا اچھا ریکارڈ بن گیا ہے، اور اب زیادہ سے زیادہ ہمیں یہی چاہیے کہ اب آگے اس کو سارے کے سارے درخت جو ہیں، وہ پودے جو ہیں وہ درختوں کی شکل میں جائیں، اور وہ مطلب جو سیکورٹی رسک، مطلب وہ ہمارے جیسے وہ جو کیا کہیں گے الٹریٹ پولیٹیشین نے رولا ڈالا ہوا ہے، تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا پیچھے، تو وہ پلان صرف ایک بندے کا نہیں ہوگا، مطلب ڈی سی صاحب آ جائیں کل کو نیا آ جائے گا، وہ پلان پیچھے ہوگا، اس پلان کو ہر بندے نے فوکس کرنا ہے، اس میں ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری آ جائے گی، گورنمنٹ کی ذمہ داری آ جائے گی، بیوروکریسی کی، سول سوسائٹی کی ذمہ داری آ جائے گی، واسطہ والوں کی ذمہ داری آ جائے گی، ہم سب نے مل کے چلنا ہے، تو تب یہ جا کے ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین بھی رہے گا اور قائم بھی رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس
अंजुमन राइयाँ पाकिस्तान और मेयर वेलफेयर सोसाइटी की अहम जिम्मेदारी है। तो ये तंजीम जो है अंजुमन राइयाँ पाकिस्तान और मेयर वेलफेयर सोसाइटी, इसके हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये गुजरांवाला में क्या काम कर रही है और क्या आपके आने वाले दिनों में जो है वो करने जा रहे हैं लोगों के लिए। बेसिकली तो ये सब बात ये थी कि जब कुछ अर्सा कबल मेरे पास वो भाई, तो उन्होंने जो ना अपना वीएन दिया, जैसे मेरे उमर साहब आए और मुख्तलिफ सीनियर लोग, उन्होंने अपना वीएन दिया। मैं और बाकी जो स्लोगन बताया, स्लोगन ये था कि अल्लाह की रज़ा के लिए, खल्के खुदा के लिए और बरादरी की बका के लिए, ये 3 स्लोगन थे उनको। ये मेरे मतलब टची था इन मामलों में पहले भी मैं, तो ये मुझे अपील किया हमने इस पर वर्क शुरू कर दिया। कोई इसमें सियासी या कोई किसी किस्म का एजेंडा नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी आने वाले वक्त में मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। हम सिर्फ लगे हुए हैं कि खिदमत खलक के लिए। उसमें हम हर साल कन्वेंशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। असल चीज़ ये नहीं है कि हम कर रहे हैं, असल चीज़ ये है कि हम मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि आप जो डोर स्टेप पे जो जिम्मेदारी हम डाल देते हैं ना दूसरों पे, गवर्नमेंट पे डाल देते हैं या अपने बड़ों पे डाल देते हैं, वो जिम्मेदारी हम खुद कबूल करें। आप डोर स्टेप पे हर गली मोहल्ले में वेलफेयर के, चैरिटी के काम शुरू हो जाएं, तो हमारा फोकस जो है गवर्नमेंट से भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हम खुद अपने काम शुरू करेंगे नीडी पर्सन को। जैसे वो इशफाक अहमद साहब है ना, तो उनसे किसी ने पूछा कि मुझे जो है ना वो ज़िंदगी की कोई टिप दे दें, तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की टिप जो है ना वो नहीं, मौत की टिप आप दें। फिर मौत की टिप क्या होगी? किसी एक बंदे की ज़िंदगी बदल दें। मतलब हमारी जिम्मेदारी सबको खाना खिलाना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी ये कि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से किसी एक बंदे को आप जो है ना इंटरटेन करें, किसी एक बंदे की जो आप हेल्प कर दें, वो आगे किसी की हेल्प कर दे, एक चेन डेवलप करें। तो ये इसीलिए हमने ये काम शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो दोस्त हैं अब आप इसमें लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और साबित कदम रखे, और ये खालिस्तान जो है ना वो खिदमत खलक पे ही रहे। तो यही हमारा एजेंडा है। तो इंशाल्लाह इसी को लेकर चलेंगे। हम कन्वेंशंस करवाते हैं, इज्तिमाई शादी करवाते हैं। फिर मैंने कुछ जो है मदारिस में मतलब किया हुआ कि कुछ मदरसे चल रहे हैं जिनमें मतलब ये फ्री एजुकेशन चल रही है, और फिर कुछ जो हुनर है वो फ्रीली करते हैं कि जो लोग हैं वो अपने घर के मामला खुद से हैंडल कर सकें। तो इस तरह बस सलाई मामला चल रहे हैं, और उम्मीद है और हमें बड़ी खुशी है कि हमें देख के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से और लोग भी मोटिवेट हुए हैं। मैं 4-5 साल में हमने देखा पता नहीं कितने बच्चियों की शादियाँ हो गई हैं। अब इस कोरोना सीजन में भी हमने एक प्रोग्राम कर दिया है, एक नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन बुजुर्गों लगे हुए हैं, बुजुर्गों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे और साबित कदम रखे। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है ये अल्लाह ताला खुद लेता है बंदे से काम। ये कोई एक बंदे का मामला नहीं है, वो नहीं होगा काम तब भी होगा, मैं नहीं होगा पीछे कोई नहीं। अल्लाह ताला हम लोगों पे जिम्मेदारी ये डाले, हम लोगों से ये काम ले। अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए बस। अल्लाह ताला बहरहाल सबको साबित कदम रखे इसमें। आमीन जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब ये आपने बताइएगा कि ये जो अंजुमन राइयाँ हैं और मेयर वेलफेयर सोसाइटी है, इसके ज़ेर तमाम जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें इज्तिमाई शादियाँ हों या दीगर जो फलाह के काम हैं, ये सिर्फ राई बरादरी के लिए है या कि दूसरी बरादरियों के लिए भी है? ये भी ज़रा क्लियर कर दें। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम आपने सवाल किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हम ये बिल्कुल फोकस नहीं करते कि हमने मतलब राई बरादरी को सर्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपने नीडी पर्सनस को चूज़ करना है। जो एक हमारा फॉर्मेट बना हुआ है उसमें लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, वो फिर मुख्तलिफ लोगों के पास से गुजर के उनको चेक एंड बैलेंस होता है। उसके बाद फिर वो अगर एक्सेप्ट होती है तो वो फिर उसको इंटरटेन किया जाता है, और फिर किसी के कहने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज हर किसी का नंबर आ जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश करेगा तो वो हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप नंबर आ जाना है। और इसमें इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मसीही बरादरी की भी कुछ बच्चों की शादी की है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम की, मतलब अक़लीतों की भी शादी, मतलब जो नीडी लोग हैं ना जी, तो उनको हम फोकस कर रहे हैं। इसमें कोई बरादरी नहीं है, कोई मतलब उस तरह मामला नहीं है। जो नीडी लोग हैं, जो मतलब जिनका नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं सारे दोस्त अहबाब मिल के तो इस मामले को जो है ना मंतक अंजाम तक पहुँचाने। डॉक्टर साहब,
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے اس میں جو ہے مہر برادری، حالانکہ گوجرانوالہ میں کاشتکاری ایک بڑی برادری ہے، لیکن اس کو ٹکٹ بس چوری صدیق مہر کو ملا تھا، وہ بھی آخر میں لڑا کے، اور یونس مہر کو بھی نہیں ملا۔ یہ اتنی بڑی برادری ہے تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ٹکٹ ملا ہے بس؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آخر میں وہ بھی جہاں تک برادری کا تعلق ہے نا جی، تو برادری پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں چیزیں، لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو ورک بھی ہوتا ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو شاید کچھ یونٹی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ معاملات میں اپنی ہی برادری میں شاید اتفاق یہ ایسا ایسا بھی نہیں ہے، مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا، مطلب کسی بھی برادری کا میں نہیں سمجھتا، ہمیشہ پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، بھلے وہ آئیں برادری، بھلے جٹ برادری، بھلے بولو، مطلب کوئی بھی ہو، یہ پازیٹیو پہلو بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، میں فوکس کرتا ہوں ہمیشہ پازیٹیو پہلو پہ، ہر بندہ ایک سا نہیں ہوتا، مطلب گھر میں دو بھائیوں کے بھی آپس میں معاملات ہوتے ہیں تو کئی میں بڑا اتفاق بھی ہوتا ہے، تو یہ یونٹی ہر برادری میں کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہے، یہ آگے اللہ پاک کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے ہیومینٹی کو اچھا سرو کر جاتے ہیں، وہ ٹکٹ فوکس ان کو چلا جاتا ہے، کچھ پارٹی کے ڈیسیژن بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اس میں مطلب یہ ہے کہ اور بھی بڑا کچھ چلتا ہے، آپ سمجھتے ہیں معاملات سارے، تو اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مختلف لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا، تو جو صدیق صاحب کو مل ہی گیا، آگے چھوڑے یوسف صاحب کو بھی مل گیا، تو چلے انہوں نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا، انہوں نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا، جو صدیق صاحب نے بڑے ہیوی ووٹ لیے ہیں، اور ویسے بھی جو سٹی ایریا تھا اور پھر کمپٹیشن بھی تھا، اور تھوڑا سا ٹائم انہیں شارٹ ملا، لیکن انشاءاللہ امید ہے آنے والے وقت میں کلین سویپ کریں گے، اور ٹکٹس بھی اچھی ملیں گی، اور یہ جو صدیق صاحب ہوگی انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے الیکشن کے حوالے سے، جو آپ لڑنے جا رہے ہیں PP56 سے، اور فلاح و بہبود کے حوالے سے؟ اور سب ایک اور ایڈ کر لیجئے گا کہ آپ نے ابھی تک اعلان کر دیا ہے یا کرنے والے ہیں؟ نہیں، میں پہلے تو آپ کو باضابطہ جو ہے باضابطہ اعلان کر دیا ہوا ہے میں نے، عید پہ میں نے ایک ملن پارٹی کچھ دوستوں سے کر کے تو ہم نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے، پھر میننگ وغیرہ بھی ہو گئی ہوئی ہے، تو باقی پارٹی کی طرف سے بھی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، پیار کرتے ہیں بہت سارے، تو باقی جو ہے باضابطہ اعلان تو ہو چکا ہے، اب ہم ورک کر رہے ہیں مختلف لائنوں پہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بڑی جلدی کور کر لیں گے سارا معاملہ، تو باقی جو میسیج ہے جو آپ کا یہ ہے کہ میسیج وہی ہے، مطلب جو سلوگن میری وہ مطلب انہوں نے رکھا ہوا ہے انجمن رائیوں والا نے، وہی سلوگن ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور خدا کے لیے آپ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالیں، باقی جو الیکشن کا معاملہ ہے نا، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایرا چینج ہو گیا، اب لوگ آپ کو جو ہے ووٹ دیں تو اس کو صرف ایک ہی کویشچن ہونا چاہیے کہ کیوں کو، اب وہ جو کیوں ہے نا وہ آپ پرسنلی بھی اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے، اور پروفیشنلی بھی اوکے کرنا ہے، اور پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بھی آپ نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے، وہ جو کیوں ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کو آپ نے ڈلیور کیا ہے، اور لوگوں کو آپ کیا ڈلیور کر سکتے ہو، آپ کا پروفائل کیا ہے، مطلب آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کتنے سنسیئر، اور آپ کے پیچھے مقاصد کیا ہیں پولیٹیکل پارٹی کے، یا آپ کو پرسنلی کہ آپ ون کر کے آگے کیا کرنا ہے، آیا میں ون کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو مطلب اپنے مال کے لیے یا دگا دینے کے لیے یا لالچ کے لیے، تو وہ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اس بندے کا اپنا پروفائل کیا ہے، ہاں وہ لوگوں کے ساتھ سنسیئر کتنا ہے، اور وہ اس میں جذبہ کیا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں کہ اگر یہ جگہ اس کے مقاصد کیا ہوں گے، یہ چیزیں دیکھیں تو لوگ ووٹ کریں، تو جس کا پروفائل بہتر ہے اس کو لوگ ووٹ کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں دیکھیں، فوکس کریں، تو میرا خیال ہے اگر لوگ اس طرح آ جائیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بڑی ترقی پہ جائے گا، اور ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپ میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے۔ جیسا آپ خود ایک ینگسٹر ہیں اور آپ نے یہ اسٹرگل کی اور محنت کی، آج آپ نے مقام کمایا، گجرانوالہ میں زیادہ تر یوتھ ینگسٹر کی تعداد زیادہ ہے،
تو آپ ان کے لیے کوئی ہمارے پروگرام کے تبسم سے کوئی پیغام کہ کیسے انسان جو ہے وہ ترقی میں کر سکتا ہے؟ جو یوتھ ہے نا جی، اس کو ایک ہی میسج ہے، اس کو آپ کسی بھی شکل میں دے دیں کہ ہمیشہ ہر کام کے، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں، مطلب کوئی بھی چیز ہے، ہم کسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کی نیگیٹو باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کا ویلا کرتے ہیں دوستوں سے 10 منٹ کی ہنسی مذاق کے لیے ایک بندے کی آپ وہ ساری باتیں ڈسکس کر دیتے ہو جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیشہ کسی کی پازیٹیو چیز ڈسکس کریں۔ کوئی اگر میڈیا ہے تو اس کی پازیٹیوٹی پہ فوکس کریں، موبائل ہے آپ اس کی پازیٹیوٹی پہ فوکس کریں، مطلب اس سے آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، آپ نیگیٹیوٹی والی سائڈ پہ نہ اس کو یوز کریں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو، خود بھی پازیٹیو رہیں اور پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، لوگوں کو بھی، ہر بندے کو پازیٹیو ہی سمجھیں، پازیٹیو ہی دیں اس کو، اور پازیٹیوٹی کے اوپر آپ اپنے آپ کا ہوم ورک کریں پورا۔ اور باقی یہی میسج جو ہے نا، یہی میسج جو ہے یہ شرعی طور پہ اسلام بھی یہی میسج دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی وہ چیزیں ڈسکس نہ کریں، بری باتیں ڈسکس نہ کریں، اپنے ملک کے لیے بھی پازیٹیو آپ پازیٹیو ہوں، پرسنلی بھی پازیٹیو ہوں، فیملی کے لیے بھی پازیٹیو ہوں، کنٹری کے لیے بھی پازیٹیو ہوں، اور دنیا کے لیے بھی پازیٹیو ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ اسی کے ساتھ ہمارے وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔